अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज बहुत बड़ा फ़ैसला आया 9 मई के हवाले से। बयानिया ख़त्म हो चुका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश है, मुखालफिन हैरान हैं, लेकिन ये खुशी भी नहीं है और हैरानगी की बात भी नहीं है। हाँ, हैरानगी है तो हुकूमत के लिए। इसमें देखना पड़ेगा कि 9 मई का बयानिया कैसे बढ़ चुका है, इमरान खान की ज़मानत क्यों हुई और अब आगे क्या होगा, कौन एक्सटेंशन लेने के असूल के लिए जो है वो मरा जा रहा है और किसको ब्लैकमेल कर रहा है। ख़ास कर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी सहाफ़ी को इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया और उसकी बात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वो भी कौन से सहाफ़ी? सोहेल वड़ाइच साहब। इसमें सच बात यह है कि सोहेल वड़ाइच साहब की मुलाकात आर्मी चीफ फील्ड मार्शल से हुई थी। झूठ बात यह है कि जो ISPR ने बयान दिया कि इस बात का हकीकत से कोई तल्लुक नहीं है, ये झूठ है। आप इमेजिन कीजिए कि सोहेल वड़ाइच साहब हूँ, मैं हूँ, या कोई भी शख्स हो और ख़ासकर फील्ड मार्शल आर्मी चीफ के नाम से उनकी बात को कोट करके ये बयान दे, कालम लिखते कि उन्होंने कहा जी कि इमरान खान अगर माफ़ी मांग लें, शैतान की बात, ये चीज़ें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, फ़रिश्ते, किस्सा, सजदा। तो कैसे हो सकता है कि उन्होंने बात ही ना की हो, ये मिले ही ना हो, ये उनको कोट करके बयान जारी कर दें? ऐसा मुमकिन ही नहीं है, और वो भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाक फ़ौज के और फील्ड मार्शल हों। तो अब जब पता चल गया था कि इमरान खान ने मुआफ़ी नहीं मांगनी, मैंने सोराब बरकत जो है सियासत.pk के ऊपर उनका एक सर्वे देखा आज इत्तेफाक के साथ। मैं हैरान था रावलपिंडी के लोग और इस्लामाबाद के लोग क्या कह रहे थे जब वो सवाल कर रहे थे सोराब बरकत कि क्या इमरान खान को फील्ड मार्शल से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो लोग कह रहे थे भाई हम नहीं माफ़ी मांगेंगे, इमरान खान क्यों माफ़ी मांगे, उसको नहीं मांगनी चाहिए और ना ही वो मांगेगा। तो हैरत थी। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई और पता चल गया कि सोहेल वड़ाइच साहब ने भी लिख दिया, पैगाम पहुँच गया, सारा कुछ हो गया, तो इमरान खान तो उसके बावजूद भी माफ़ी नहीं मांग रहा, बल्कि उन्होंने जेल से कह दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं डटा हूँ, मैं खड़ा हूँ, खड़ा था, खड़ा रहूँगा। तो फिर सोहेल वड़ाइच साहब के उस बयान की तरदीद कर दिया ISPR ने और बयान और स्टेटमेंट जारी करके अपने ऑफिशियल्स जो पेजेस हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर, और सोहेल वड़ाइच साहब को एक नाकाम, एक झूठा सहाफ़ी साबित कर दिया। अपनी ही बात जो कही थी उसको कहा तरदीद करते हुए कि हमने ऐसे नहीं कहा। वो तब कहा जब उनको पता चल गया कि ये बात भी अवाम भी नहीं कबूल कर रहे, PTI भी नहीं कर रही और ख़ासकर इमरान खान नहीं कर रहे। फिर क्या हुआ? 9 मई के जितने वाक़यात थे उसमें आपने इमरान खान को जो है वो जेल में रखा और आज उसी 9 मई में जो है वो इमरान खान बरी हो गए। अली मोहम्मद खान साहब से मैंने इंटरव्यू किया, बड़ा मुख्तसर सा। उन्होंने कहा कि अब उन तमाम लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। इसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, इस्टेब्लिशमेंट सब आ गए हैं, FIA समेत, जिन्होंने इमरान खान को झूठा रखा। तो अब सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उन्होंने कहा कि हम फैक्ट्स के ऊपर नहीं जाएंगे, सच्चाई क्या है उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर जाते तो क्या होता, वो जो 2 लोग टेबल के नीचे छुपे थे ना, और जब वो छुप के वहाँ पे बातें सुन रहे थे कि खान साहब ने कैसे 9 मई की जो है वो प्लानिंग की, किस तरह से जो है वो लोगों को गाइड किया और किस तरीके से जो है उन्होंने फिर जाके 9 मई करवाया, तो वो गवाहान जो हैं वो पहले झूठे साबित हो चुके हैं, अब भी झूठे साबित हो जाते हैं, चूँकि सलमान सफदर जो हैं वो इसके ऊपर अच्छी खासी जिरा करते। मुख्तसर ये कि जिसका पेट ख़राब था, जिसको पेचस मोशन लगते थे, वो जो प्रोसिक्यूटर था सरकारी, वो दोबारा हाज़िर हो गया, शाश बशाश था, अच्छी सेहत थी। तो ये बेंच ने फैसला दिया है कि 9 मई के अंदर इमरान खान जो हैं हम उनको बरी करते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। तो 9 मई का बयानिया सारा दफन हो चुका, ये किस्सा तमाम हो चुका, ये किस्सा ख़त्म शुद्ध हो चुका। बाकोल बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ कहती होती हैं इमरान खान साहब की मुखालफत में अगरीदा फ़ारूकी साहिबा। तो अब जब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, फैसला आ चुका है, तो 9 मई को ना मुझे आइंदा डिस्कस करना चाहिए, ना आपको। और इसमें यास्मीन राशिद साहिबा, शाह महमूद कुरैशी से लेके जितने लोग हैं उन सब को छोड़ देना चाहिए, किसी के ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे किया क्यों गया? इतने बड़े बयानियों को दफन कर दिया गया इस फैसले के बाद। ठीक है, पूरा फैसला आएगा उसमें भी यही होगा, ज़मानत मंजूर, लेकिन खान साहब तो फिर भी जेल में रहेंगे ना, तोशाहाना, पता नहीं और कौन कौन से केसेस हैं। तो जब खान साहब तोशाहाना केस में और 190 मिलियन पाउंड केस में
جیل میں رہیں گے تو پھر یہ کرنے کی ضرورت کیوں ان کو محسوس ہوئی؟ وہ اس لیے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ 9 مئی سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، خان صاحب تو معافی مانگ نہیں رہے، باقی کیسوں میں تو ہم جیل میں رکھ لیں گے، تو لہٰذا تھوڑا سا میسج دیتے ہیں کہ ہم اتنے برے نہیں ہیں، ہم اچھے ہیں، عدالتیں آزاد ہیں، تو لہٰذا آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھ کے کیا ہوگا؟ اس فیصلے نے جہاں خان صاحب کو تھوڑا سا یا زیادہ ریلیف دیا ہے، جہاں پہ حکومت پریشان ہے کہ اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے، اچانک سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ دیکھیے برف پگھل سکتی ہے۔ حکومت والوں سے کہا گیا کہ اے حکومت والوں دیکھیے ہم عمران خان کو ریلیف دے سکتے ہیں، لہٰذا آپ سیدھی ہو جاؤ۔ کس بات کے اوپر میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں نا کہ فیلڈ مارشل کو ایکسٹینشن دی جائے یا نہ دی جائے، جو کہ نہیں دیں گے، مجھے یہ لگتا ہے وہ ٹکرائیں گے، اللہ کرے ایسے ہو۔ ٹکرانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اصولوں کے اوپر ٹکرانا چاہیے، پھر سے کہہ سکتے ہیں ووٹ کو عزت دینی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا یہ بیان آپ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پورا بیان جو انہوں نے بیان کیا۔ کیا چیز بیان کی انہوں نے؟ کہتے ہیں لنڈن کے دورے کے دوران ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور نون لیگ کے بڑے خاص ہیں، کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ہضم کر رہے ہیں، ابھی تک ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کی ضرورت نہیں ہے۔ 26ویں کیا ہے کہ اس میں آرمی چیف کی مدت ملازمت بڑھا دی تو اس کو ہضم کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی غلط ہوا۔ دوسرا 27ویں کی کہتے ہیں بالکل ہی ضرورت نہیں ہے۔ 27ویں کیا تھی کہ یہ 10 سال کے لیے فیلڈ مارشل ہی بن جائیں، 2031 تک رہیں، 28 تک رہیں، یا جو بھی تھا، یا 27۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب یہ بیانات آئے کہ ہم ایکسٹینشن نہیں دیں گے، آج ٹھیک 100 دن ریٹائرڈ ہونے کو آرمی چیف کو باقی رہتا ہے، کوئی نیا آئے، خان صاحب سے بھی بہتری کی بات کرے، ملک، قوم اور مذہب کے لیے بھی بہتری کا باعث بنے، ان تمام سیاستدانوں کو ایک ساتھ بٹھائے، یہ ون مین شو جو ہے اناپ پرستی اور ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ جائے، جیسے فیلڈ مارشل اور عمران خان صاحب کا آپس میں ذاتی کو معاملہ لگ رہا ہے، تو اس سے برف پگھلے گی۔ کل میاں صاحب، زرداری صاحب، عمران خان بھی ایک ساتھ بیٹھ کے ملک، قوم اور مذہب کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ اب انہوں نے سیکھ لیا سب نے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اگر ایکسٹینشن دے دی تو ہم پہلے سے کمزور ہیں اور آئندہ بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں رہے گا، تو لہٰذا جان چھڑائیں۔ جس کو چیف بنایا آرمی چیف، جس کو ایکسٹینشن دی، باجوہ ہوں، مشرف ہوں، یا خان ہوں، جو بھی ہو، ان سب نے تو اسی کو لتاڑا، تو لہٰذا عمران خان بھی ڈیل نہیں کر رہا، تو 27ویں آئینی ترمیم بھی نہیں کریں گے، تو اس کے نتیجے میں آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، ان کو ریٹائرڈ ہونا پڑے گا، اور 26ویں جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی۔ اب جب یہ باتیں اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں، مری میں مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب مل رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، تو ایکسٹینشن تو ایکچولی نواز شریف نے دینی ہے نا، شہباز شریف تو وہی کام کریں گے نا، 22 سے باہر تو جائیں گے نہیں۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب کو 9 مئی کے کیس میں ضمانت دے کے یہ میسج دیا ہے کہ صاحبو آپ نہیں تو ان کے ساتھ ہم ہو جائیں گے، لہٰذا یہ عمران خان سے مہربانی نہیں ہے، یہ انہوں نے ایک نئی چال چلی ہے جس میں حکومت کو جو ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایکسٹینشن اگر نہ دی تو یہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان بھی آئندہ باہر آئے تو کل وزیر اعظم بھی بنے تو وہ یہ والی حرکتیں نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا، ان کو پتہ ہے کہ پیچھے حرکتیں کون کرتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، فریال تالپور صاحبہ کو اریسٹ کیا گیا، عمران خان کے اوپر الزام آیا جبکہ عمران خان اس کے پیچھے نہیں تھے۔ متی اللہ جان کو اریسٹ کیا گیا، اغوا کیا گیا، اس کا الزام تو وزیر اعظم کے اوپر آئے گا۔ اب یہ سب کو پتہ ہے کہ مریم صاحبہ اور کیپٹن صفدر کے ہوٹل میں کوئی چھاپا بھی مارے تو پیچھے جنرل فیاض ہوتا ہے، ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آرمی چیف نہ وزیر اعظم لگائے نہ صدر سائن کرے، یہ ان کو دے دیں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، کون سینئر ہے کون جونیئر ہے، اپنے ادارے کے فیصلے خود کریں۔ ویسے بھی تو جمہوریت کوئی نہیں ہے نا، آئین کے اوپر تو عمل ہوتا نہیں ہے، جو عدالتیں ہیں وہ اپنے آزاد نہیں ہیں، تو یہ آرمی چیف اپنا خود لگائیں، کور کمانڈر خود بنائیں، سویلین کا کیا لینا دینا، بلیڈی سویلینز، ان کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں۔ تو جب آرمی چیف اگر لگانا ہی ہے تو 5 سال کے لیے لگائیں، نئی حکومت کے ساتھ، نیا آرمی چیف ختم ہونے کے ساتھ آرمی چیف بھی ختم، تو نئی آنے والی حکومت خود سے لگائے اگر یہی کرنا ہے تو۔ بصورت دیگر کیا ہوتا ہے، حکومت 5 سال کے لیے، آرمی چیف 3 سال کے لیے، 2 سال کی ایکسٹینشن دینا پڑتی ہے، یہ ایکسٹینشن نہ دیں تو 4 سال کے بعد وزیر اعظم فارغ ہو جاتا ہے۔ پاکستانی تاریخ میں کوئی ایک وزیر اعظم آج تک نہیں ہے، لیاقت علی خان سے لے کے عمران خان صاحب تک، جس نے 5 سال پورے کیے ہوں۔ کیوں کہ آرمی چیف لگانے کی بات آتی ہے، نہیں لگائے گا تو وزیر اعظم فارغ ہو جائے گا، عدالتیں رات کو کھل جائیں گی، تو یہ عدالتیں اصل میں ایکچوئل وہ ہیں جو مورا بنتی ہیں اور ان سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو بات سمجھانے کی، بات کہنے کی یہ ہے، یہ کوئی بڑا ریلیف نہیں ہے، لیکن بڑا اس لحاظ سے ہے کہ 9 مئی بڑھ چکا، اب اللہ کی عدالت ہے، اس کے بعد وہ بھی مرنے کے بعد لگے گی روز قیامت۔
تو سپریم کورٹ سے اوپر کو بڑی عدالت نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو بھی انہوں نے سزا دی تھی نا, ہم نے آپ کو چیخ چیخ کے کہا کہ اگر نواز شریف صاحب کی سزائیں ہونے کے باوجود, وزارت عظمیٰ جانے کے باوجود یہ لوگ ان کی سزائیں ختم کر سکتے ہیں اور یہ نظام ان کے سامنے لیٹا, الٹا لیٹا, اور وہ ساری چیزیں اٹھا کے ایئرپورٹ گئے, وہاں پہ فنگر پرنٹس ہوئے, جس طرح سے انہوں نے سزائیں سنائی تھی وہ گھنٹوں, دنوں, ہفتوں اور مہینوں میں تھی, وہ سیکنڈوں میں ختم ہوئی, منٹوں میں. اسی طرح سے یہ عمران خان کی جو سزائیں تھی, 2 سال بیانیہ چلا, آج ختم ہو گیا. یہ 32 سال کی سزا دے چکے ہیں عمران خان صاحب کو, کیا اہمیت اس کی. یہ آئندہ بھی توشہ خانہ میں اور چیزوں میں سزائیں دے لیں, یہ اسی طرح سے ریورس ہو جائیں گی. دیکھیں 10 سال 5 سال صنم جاوید ان سب کو سزائیں ہوئی نا, کچھ تو پہلے سے جیلوں میں ہے, 2 سال سے, اوپر سے پھر سزائیں دے رہے ہیں. تو یہ کیا کہانی ہے, یہ سب رام کہانی ہے. عام عوام کو, پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس بات کی سمجھ آ چکی ہے کہ یہ نظام سیاستدانوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ کیا کرتا ہے, کیوں کرتا ہے. یہ لوگوں کا, ایک ادارے کے لوگوں کا اپنا ذاتی مفاد ہے. اور حیرت ہوتی ہے کہ جب آپ آرمی چیف بن جائیں, فیلڈ مارشل ہیں, ڈی جی ISI ہوں, وہ بائی جان باعزت طریقے سے ریٹائرڈ ہو جاؤ, آپ کو عزت ملے گی, بجائے اس کے کہ باجوہ صاحب کی طرح, جنرل باجوہ کی طرح منہ چھپاتے پھریں اور ایک پٹھان سڑک پہ یورپی ملک میں پکڑ لے. اور کیا حیثیت رہے گی, کیا کریں گے اس پیسے کا. پاپا جونز کے پیزے ہوں, ساری کہانیاں ہوں. تو یہ ریلیف جو دیا گیا ہے یہ بلیک میلنگ کا ٹول ہے اور حکومت کے خلاف ہے. نو ڈاؤٹ کہ عمران خان صاحب کے لیے اچھا فیصلہ بھی ہے. آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے آپ ضرور لکھیے گا, لیکن یاد رکھیے گا وقت کبھی ٹھہرتا نہیں ہے. یہ واحد چیز ہے جو ہمیشہ گزر جاتا ہے, اور یہ وقت بھی گزر جائے گا, پہلے والا بھی گزر گیا, آنے والا بھی گزر جائے گا. لوگ عہدوں سے ریٹائرڈ بھی ہو جائیں گے, لوگ دنیا سے بھی چلے جائیں گے, لیکن جو ایک لیگسی, ایک چیز, ایک بات ہوئی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. اور مورخ ضرور لکھے گا اور جم جم کے لکھے گا. عمران خان جیل میں رہ کے بھی جیت گیا, 9 مئی کی سزا کاٹ کے جس میں آج بری ہوئے اس میں بھی جیت گیا. جیتا ہوا, بعض دفعہ لوگ ہار جاتے ہیں لیکن وہ آپ کو جیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ بات سمجھداری کی ہوتی ہے, کون کس بات کو کس پرائے میں لیتا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا, تو جلد آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.